अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, शौहर की बात कर रही हूँ, उसके साथ एनैक्शियस अटैचमेंट रखते हैं, एक ऐसी अटैचमेंट जिसके बगैर आप रह नहीं सकते और आपको तकलीफ भी होती है और आपको समझ भी नहीं आता कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, मुझसे क्यों हो रहा है। इससे निकलने के जो सही तरीके हैं ना, हस्बैंड के साथ एक हेल्दी सेहतमंद बंधन रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं। हर वक्त डर के रहना या फिक्र में रहना या डिप्रेशन में रहना सही तरीका नहीं है। तो तरीका सीखना है हमने कि किस तरीके से हम एंग्शियस अटैचमेंट से निकल सकते हैं, यानी कि वो अटैचमेंट जिसने हमें दिमागी तौर पे मेंटली फिजिकली बर्बाद करके रखा हुआ है और हम अपनी लाइफ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप या फिर विम्टो मार्गरीटा और मेरे साथ जुड़े रहिए। सारे पॉइंट सीखिए, टिप्स, रूल्स, अटैचमेंट की जितनी भी चीजें हो सकती हैं, एंग्शियस अटैचमेंट की सीखने वाले हैं। स्टे ट्यून। आप किसी के रिप्लाई का इंतजार करते हैं और बेचैन रहते हैं, है ना? क्या छोटी सी दूरी आपको ये महसूस करवाती है कि शायद वो आपको छोड़ के जा चुका है, किसी और का हो चुका है? आज के ब्लॉग में हम समझेंगे एंग्शियस अटैचमेंट क्या होता है, ये क्यों पैदा होता है, रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे कमजोर होता है या कैसे मजबूत हो सकता है, जो तरीके हम सीखेंगे। और सबसे जरूरी बात, इस इमोशनल पैटर्न से बाहर निकलने का हेल्दी और पीसफुल रिलेशनशिप कैसे बनाएं, ये सीखेंगे हम। आज मैंने बड़ा अच्छा अबाया पहना है, जरा देखें, क्योंकि इसके बाद मैंने बाहर जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी होके समर के हिसाब से अबाया पहन के निकल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी जान। आज का टॉपिक बहुत गहरा करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उनको अंदर एक डर भी खाया जाता है, एक फिक्र भी होती है, दुनिया उनकी वीरान हुई होती है। डर कहीं वो इंसान दूर ना हो जाए, डर कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, डर कहीं मैं उसके लिए काफ़ी हूँ या नहीं हूँ। और यही फीलिंग्स अक्सर एंग्शियस अटैचमेंट की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एंग्शियस अटैचमेंट होता क्या है। एंग्शियस अटैचमेंट एक इमोशनल पैटर्न है जहां इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस सारा टाइम चाह रहा होता है। उसे बार बार यकीन चाहिए होता है कि सामने वाला उससे प्यार करता है या उसे छोड़कर चला जाएगा, यानी कि बार 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 आप किसी से कंफर्मेशन मांग रहे हैं, वैलिडेशन मांग रहे हैं अपने रिलेशनशिप की, अपने बारे में। ये बार बार फिसल रहा है, बट है बड़ा मजे का गर्मियों के लिए। स्वेट की इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, इसलिए मैं गर्मियों में ज़्यादातर ये कलर्स अपनाती हूँ। और ये बहुत प्यारा जो जॉर्जेट का दुपट्टा है और क्रिंकल की का अबाया है, बड़े मजे का है। एनीवेज, ऐसा इंसान अक्सर हर बात का मतलब निकालता है, रिप्लाई लेट आए तो टेंशन में आ जाता है, छोटी सी नाराजगी को भी ब्रेकअप का सिग्नल समझ लेता है, अपनी खुशी का पूरा बोझ दूसरे इंसान पर डाल देता है। लाइफ तो तेरी है ना, तो उस पे क्यों डाल के जी रही है मेरी बहन। लेकिन मेरी प्यारी जान सुनो, यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत और इमोशनल डिपेंडेंसी एक चीज नहीं है। मोहब्बत में सुकून होता है, डिपेंडेंसी में डर होता है, फिक्र होता है। एंग्शियस अटैचमेंट क्यों होता है? इसके पीछे अक्सर पुराने इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं जान। कभी ना बचपन में इंसान को ना कंसिस्टेंट लव और सिक्योरिटी नहीं मिली होती अपने माँ बाप से, बहन भाई से, तो फैमिली के मेंबर्स से ना, कभी किसी रिलेशनशिप में धोखा मिल जाता है किसी को ना, पुराने रिलेशनशिप में, या जिसको मैं सपोर्ट तो नहीं करती, बट बहन भाई, माँ बाप, कजन्स, चचा चाची, यानी कि खाला मामा पप्पा, कुछ भी कह दे, आपको जब धोखा मिल जाए, कभी किसी ने बार बार रिजेक्ट या इग्नोर किया। देखिए, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप में कोई कमी है, वो इंसान कुछ और ढूंढ रहा होता है, आप कुछ और होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हैं, बट ये आपके अंदर
اینکشس اٹیچمنٹ لے آتا ہے. پھر دل کے اندر ایک بلیف بن جاتا ہے, لوگ مجھے چھوڑ دیں گے, مجھے پیار کے لیے پروو کرنا پڑے گا, مجھے ہر وقت پرفیکٹ بننا ہوگا تاکہ کوئی مجھے نہ چھوڑ سکے. لیکن یاد رکھیں, آپ کی ویلیو کسی کے رہنے یا جانے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی میری جان. ہماری لائف میں اتنے لوگ, ہماری فیملی ممبرز, ایون ہمارے اپنے بہن بھائی, ہمارے نیز نیفیوز, ہمارے کزنس پھر کر کے چلے گئے. کیا اس نے میری ویلیو کم کر دیا؟ میری لائف ٹریک پہ آ گئی ہے کچھ لوگوں کے اتھے اتھے ہونے سے. اینکشس اٹیچمنٹ ریلیشن شپ کو کیسے خراب کرتا ہے, اثر انداز کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. جب ڈر زیادہ ہو جائے نا تو انسان اوور تھنکنگ شروع کر دیتا ہے, بار بار کالز یا میسیجز کرتا ہے, اپنی باؤنڈریز کمپرومائز کر دیتا ہے, یعنی اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. اور اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں, اس لیے اگلا بندہ اٹیک کر سکتا ہے, اپنی ضروریات کو اگنور کرتا ہے. مطلب تمہارے دن میں کچھ اپنے کام تھے, صحت کے حوالے سے, اسکن کیئر کے حوالے سے, جم کے حوالے سے, یا کسی فیملی ممبر کی اٹینڈنس لگانا, ادھر جانا, کوئی کال کرنا, یا آپ کی کوئی اپنی کوالیفیکیشن کو جاری رکھنا, کیا کچھ بھی بزنس آن لائن, سب کو آپ ادھر کر دیتی ہیں. پھر لگتا ہے وہ سامنے والے کے اوپر کہ یار میرے سوا تو اس کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے, یہ تو بس ایسا ہے کہ اگر میں اس کی زندگی چلاؤں تو چل رہی ہے, اگر نہ چلاؤں تو نہیں چل رہی ہے, تو میرے اوپر تو ڈبل پریشر ہے کہ میں تو اپنی زندگی بھی چلا رہا ہوں, اب اس کی بھی چلاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کا سب کچھ پرووائڈ کرنا آپ کے لیے ایک قسم کا وہ شادی کرنے کا ایک فرض ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ایموشنلی اس بندے پہ اتنا ڈپینڈ کرو جان. اس اٹیچمنٹ سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ نمبر 1, سولوشنس ہیں, ٹپس ہیں, ایڈوائزز ہیں. لکھو, اپنے ڈر کو سمجھیں. جب آپ انزائٹی فیل ہو رہی ہے نا آپ کو, تو فوراً ریئیکشن نہ دیں. خود سے پوچھیں, میں اصل میں کسی چیز سے ڈر رہی ہوں, مجھے کسی چیز کا خوف ہے, یا کوئی پرانی بات اس پریزنٹ سچویشن میں میرا پرانا زخم جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. سمجھے. 2, اپنی سیلف ورتھ, اپنی ویلیو کو اسٹرانگ کرے. جو بھی میں بتا رہی تھی, آپ کسی کی اٹینشن یا ویلیڈیشن یا آپ کی ویلیو وہ نہیں بناتا کہ وہ آپ کو افرمیشنز دے, اٹینشن دے, آپ کی کیئر کرے. اللہ کی بنائی ہوئی ایک قیمتی کریشن ہو, ڈائمنڈ ہو, ہیرا ہو میری جان. اپنی زندگی میں اپنے گولز, ہابیز, عبادت, فیملی اور پرسنل گروتھ کو جگہ دے. وہ بندہ تو آگے جا رہا ہے, آپ ادھر ہی کھڑی ہیں, اس لیے وہ آگے جا کے پیچھے نہیں دیکھ رہا, اور آپ ادھر ہی کھڑی ہیں صرف اس کا انتظار کرتے, کب آئے گا, کب زندگی چلے گی, کب وہ مجھ سے بات کرے گا. چھوڑ دو یہ سب. ہیلدی کمیونیکیشن سیکھیں, اپنی فیلنگز ایکسپریس کریں, لیکن الزام کے بغیر. یہ نہ کہیں آپ کو میری پرواہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہیں مجھے کبھی کبھی نا ری ایشورنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے صرف آپ سے, اس پر میں کام کر رہی ہوں, بٹ آپ میری محبت ہے. جب آپ مجھے ری ایشور کرتے ہیں تو میرے میں جان آ جاتی ہے. اپنی باتوں کا انداز چینج کریں, اپنے باتوں کا طریقہ چینج کریں, اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کریں. اللہ 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 ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب دل کا سہارا صرف انسان بن جاتا ہے تو پھر ڈر پیدا ہوتا ہے, لیکن جب دل کا اصل سہارا اللہ ہوتا ہے نا تو انسان محبت بھی کرتا ہے اور سکون بھی محسوس کرتا ہے. لکھ لو, یہ میرے سے کنفرم کر لو, اسٹیمپ پیپر پہ نا میں سگنیچر کرنے کے تیار ہوں. اگر ایسا نہ ہوا تو جا کے کورٹ کیس کراؤ میرے اوپر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سورہ الرعد 13:28 چیک کریں. ایکسرسائز دوں گی, ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کو. آج سے جب بھی آپ کو ڈر آئے نا وہ مجھے چھوڑ دے گا, تو اپنے آپ سے کہیں میں اللہ کی امن میں ہوں, جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہی کرے گا. میں محبت ڈیزرو کرتی ہوں, لیکن میں اپنی پہچان نہیں کھونے دوں گی محبت کی خاطر. ہیلدی ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کے سہارے بنتے ہیں, ایک دوسرے کی زندگی پر بوجھ نہیں بنتے. اپنے زخموں کو سمجھیں, اپنے دل کو ہیل کریں, اور اپنی محبت کو ڈر نہیں سکون بنائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اینکشس اٹیچمنٹ سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں, ہیلنگ از پاسبل اینی ٹائم. اللہ سے دعا کریں, اپنے آپ پر قائم رہیں, اور آہستہ آہستہ اپنے ایموشنل پیٹرنز کو بدلیں.
سمجھے اور بدلے۔ چلیے جی، سب میرے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر درود شریف پڑھ لیں۔ یا اللہ، عمران خان نیازی صاحب کو صحت، ہمت، صبر اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، اگر ان کا مقصد مظلوم لوگوں کی آواز بنا اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہی ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، ان کو ہر مشکل میں اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے دل کو سکون عطا فرما۔ ان کی نیت کو بہتر جانتا ہے تو ان کو ہر بری نظر، ظلم اور پریشانی سے دور کر۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جو فیصلے دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تو سب جانتا ہے، ان کے لیے وہی فیصلہ فرما جو دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان پر رحمت فرما، پاکستان میں امن، انصاف اور برکت عطا فرما، ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، دنیا کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما، جہاں جہاں ظلم، بھوک، جنگ، مشکلات ہیں ان کی مدد فرما۔ فلسطین، کشمیر اور تمام مظلوم ممالک کے لیے، ایران کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یمن کے لیے، سودان کے لیے، لبنان کے لیے، ہر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سمجھ پیدا فرما۔ جن رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں ان میں قربت عطا فرما، جن دلوں میں انزائٹی، ڈر اور انسیکیورٹیز ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سچ بولنے، صبر کرنے، معاف کرنے اور بہتر انسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، میری امی کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا نیکسٹ بلاگ پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھیں، آپ کے دیے گئے ٹائٹل پہ اگلا بلاگ بنتا ہے۔ اور اگر کسی کو 1-to-1 سیشن لینا ہے تو آپ میرے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک ID @SaidTheTeacherOfLife پر جائیں، اپنا سیشن، پیڈ نان کلینکل سیشن بک کریں۔ 30-60 منٹس کا سیشن ہوتا ہے، جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے آپ پیمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اسکیجول کرتے ہیں۔ سلوشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کرنا، اس میں ریزلٹس ڈالنا آپ کا کام۔ تو اسٹرانگ کون ہوا؟ آپ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔